ہم نے سر جھکایا؟ ہم نے مشن چھوڑا؟ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑا ہے، اور نہ آئندہ چھوڑیں گے۔ میری جماعت کا 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا یہ عزم کیے ہوئے ہے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے ہم سارے کے سارے بھی گردنیں کٹوا جائیں گے، لیکن اس ملک کی دھرتی کے اوپر صحابہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر۔ علامہ صاحب نے اعلان فرما دیا ہے، دعائی ہوگی، اختتام ہوگا۔ صرف 4-5 منٹوں کے اندر میں آپ کو مختصر وہ جھلکیاں جہاں سے دشمن بھاگ چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قربانیوں کا صلہ ہمیں ایک حد تک مل چکا ہے، اور بقیہ لینے کے لیے ہم میدان میں اسی طرز کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں تفصیل کے ساتھ وہ فیصلہ پڑھ لیا ہوگا۔ اسی ماہ کی 8 تاریخ کو کومری کی بلند و بالا پہاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر کے جو فیصلہ ہوا ہے، جس فیصلے کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سپاہ صحابہ کی قیادت کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے آپ جواب دیں کہ آپ بھی اس فیصلے پہ خوش ہیں؟ جو خوش ہیں وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے اخبارات میں بھی اور اس سے قبل بھی ساجد نقوی کے بیانات آ چکے ہیں۔ متحدہ علماء بورڈ کے خلاف اس نے جو زبان درازی کرنا شروع کی ہے، میں حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی نکلی ہوئی زبان کو اب لگام دے دو تم۔ اب یہ ملک میں ایک مرتبہ پھر قتل و غارت گری کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ الفاظ کے ساتھ اختلاف کے باوجود بھی دستخط کر دیے کہ ملک میں امن و امان قائم ہونا چاہیے، اور میں نے اسی روز وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا تھا کہ ہمیں خدشہ یہ ہے ساجد نقوی یہ بیان دے گا کہ افتخار نقوی سے میرا تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے اسی روز گورنر ہاؤس مری میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ سابقہ تجربات ہمارے سامنے تھے۔ جب 7 اگست کو لاہور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہمارے مذاکرات وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئے تھے، میری مراد اگست 97 ہے، ہم نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے جیسے سپاہ صحابہ کی قیادت بیٹھا کرتی ہے،
اسی انداز میں آفریقہ جعفریہ کی قیادت کو بیٹھنے پہ مجبور کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں کہا تھا کہ ساجد نقوی کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے، افتخار نقوی اسی کا نمائندہ ہے، جو وہ کرے گا ساجد نقوی کی تائید اسے حاصل ہوگی۔ یہ 7 اگست 97 کو لاہور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہماری بات ہوئی تھی۔ 4 دن گزرنے کے بعد 11 اگست 97 کو جب ہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے تو ہم نے اسی روز ساجد نقوی کا وہ بیان چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس جماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی قیادت کو مذاکرات میں بٹھایا کرتے ہیں، وہ فیصلہ کر کے آیا کرتا ہے تو 1 نمبر قیادت جو ہے وہ تیسرے دن انکار کر دیا کرتی ہے۔ پروف کے طور پر ہم نے وہ بیانات پیش کیے تھے، اور 8 جون کو میں نے وزیر اعلیٰ سے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی وہی نمائندہ افتخار نقوی جو اس فیصلے کے اوپر دستخط کرنے والا ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے کل ساجد نقوی اس کے فیصلے کی تائید نہیں کرے گا۔ ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا، آپ نے آج اخبار میں پڑھا، کل پڑھا ہوگا، پرسوں پڑھا ہوگا، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا ہم نے اسی وقت وہاں کہہ دیا تھا۔ آج آپ دیکھیے افتخار نقوی جو تحریک جعفریہ کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہے، فیصلہ صوبائی صدر نے کیا ہے، میری جماعت کا مرکزی جنرل سیکرٹری اللہ کے فضل و کرم سے میرے فیصلے کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور افتخار نقوی جو فقہ جعفریہ کا جنرل سیکرٹری ہے اس کا سربراہ اس کے فیصلے کی تردید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اب ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں، تقریر نہیں اس لیے کر رہا، حکمرانوں سے کہتے ہیں کم از کم کل تک تم ان کے پیچھے لگ کر کے ہمیں مارتے رہے، اور تم نے مارنے کی انتہا کر دی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مار کھانے میں بھی انتہا کر دی، اور ہم تھکے، ہم نے میدان چھوڑا، ہم نے سر جھکایا، ہم نے مشن چھوڑا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑا ہے، اور نہ آئندہ چھوڑیں گے۔ میری جماعت کا 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا یہ عزم کیے ہوئے ہے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے ہم سارے کے سارے بھی گردنیں کٹوا جائیں گے، لیکن اس ملک کی دھرتی کے اوپر صحابہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر۔ یہ مطالبہ جو ایک جائز مطالبہ تھا وزیر اعلیٰ نے تسلیم کیا، پوری دنیا کے اندر خوشی کا اظہار کیا گیا، اور ساجد نقوی کہتا ہے کہ میں علماء بورڈ کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ افتخار نقوی ذاتی حیثیت میں، اور یہ الفاظ کہ مجھے افتخار نقوی نے کہا کہ میرے اوپر پریشر اتنا ڈال دیا گیا تھا کہ مجھے دستخط کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ معلوم ہوندا ہے ڈر جاندے، انہاں نوں ڈرن دی عادت بھی ہے، تے میں رضا باد دے سٹیج تے کھڑا ہو کے کہنا اللہ دے فضل و کرم دے نال افتخار نقوی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے جھوٹ ہی بول دیں، کوئی تلوار ہوتے، کوئی گنا والا ہوتے،
کوئی پہرے دار اتنے وہ اسی تے مری دیا انہاں پہاڑیاں دیا بلندیاں تے بیٹھے سی جتے اور کوئی نہیں جا سکتا سی. افتخار نقوی نے دستخط کیتے ان کے اندر ڈرا کے دستخط کروا لے کہ مشکل کشا کتنے چلا گیا اس کی طرح وہ مولا پاک کتنے چلا گیا اسی تو میاں برادران ہم نے آپ سے کہا تھا تمہاری ظلم اور زیادتیوں کے باوجود ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے سب کچھ نظر انداز کر کے آپ کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا تھا اور آج بھی قائم ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے ہماری طرف سے اختلاف آیا کسی سنی عالم دین نے اختلاف کیا فیصلے سے ایک اختلاف کر رہا ہے ایک دستخط کر رہا ہے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور جو ایسا کرتا ہے یہ 14 سال کی زنجیریں اس کے گلے میں اب ڈال لی جائیں. میں نے کہا تھا ایک جلسہ میں جب ساجد نقوی سے ڈاکٹر اسرار نے یہ الفاظ علماء کمیٹی میں کہے تھے کہ علامہ صاحب 14 سال کی سزا منظور ہے 14 سال کی سزا منظور ہے تے علامہ صاحب نے اتنے بھی آکھے اسی کہ میں پہلے قوم نو پوچھوں گا میں قوم نو پوچھاں گا تو انو سزا منظور ہے کہ نہیں اسی آکھے اسی علامہ صاحب اے دا مطلب ہے کہ سزا تہاڈی قوم واسطے بنتی پئی ہے انہیں آکھے اسی بدقسمتی دے نال میں اس قوم دا نمائندہ جے دے لاشے کدے فلاں جگہ تے کدے فلاں جگہ تے کدے فلاں جگہ تے ساڈے کندھے تھک گئے تے میں آج بھی کہنا اللہ دے فضل و کرم دے نال شہیداں دے جنازے اٹھائے بڑے نے ساڈے کندھے تھکے ساڈے کندھے تھکے تے انشاءاللہ تھکن گے بھی نہیں تھکیے کیوں جانا جو جنت دے وچ نہ افسوس سی نہ افسوس ہے نہ افسوس کریں گے ٹھیک ہے جینو خطرہ ہوئے گا ایتھے بھی اگ دے اتے ماتم تے اوتھے بھی حضرت کہہ گئے سارا کچھ مردے رہو تسی سانو کی او تہاڈی تے سزا ہے رب نے ایتھے بھی تانوں کولیاں دے اتے تے اوتھے بھی کولیاں تے ساڈا کی قصور ہے میاں برادران ساجد نقوی کا ان بیانات کا نوٹس لیا جائے کہ آپ کی موجودگی میں جو فیصلہ ہوا تھا افتخار نقوی اس کے دو ساتھیوں نے دستخط کر کے تائید کی تھی ساجد نقوی نے تردید کر کے یہ آپ کے فیصلے کے خلاف اختلاف کر کے ملک میں ایک مرتبہ پھر قتل و قتال کی دعوت دی ہے اور ہم نے دستخط کر کے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے بھی کہا تھا یہ ملک بچتا ہے تو بچنا چاہیے ہم اپنی زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں ملک کے اندر امن و امان قائم ٹھیک ہے یہ بات اور یہ ایک ساتھی نے کہا کہ یہ کوئی سلیم قادری ہے یہ سبائے صحابہ کے خلاف وہ ایداں دے کئی پھرن گے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی منزل کو اونچی آواز سے اپنی منزل کو پا لیا ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کے والد گرامی قدر نے اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹر خادم حسین مولانا ضیاء القاسمی شیخ حاکم علی کے گلوں کے اندر پھولوں کے ہار ڈال دیے ہیں اور یہ پھولوں کے ہار دیکھ کر کے دائیں بائیں والے برداشت
تے تسی سڑی چلو ہن بس اسی انہاں نوں کچھ کہنا بھی تے انشاءاللہ یہ جلدیاں سوائی ہو جان گے انہاں دے منہ بھی اوداں دے ہو جان گے اللہ تبارک و تعالی شان سارے ان کا مزید کامیابی نصیب فرمائے